اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رفع یدین کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس کو غور سے سننا چاہیے، اور یہ جتنا بھی احادیث دی گئی ہیں یہ صحاح ستہ کی دی گئی ہیں، ابن ماجہ کی، سنن ترمذی کی، ابو داؤد، نسائی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے قرآن کے بعد۔ تو پھر اس میں تو یہی حدیثیں ہیں رفع یدین کی۔ تو یہ ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 859 نمبر۔ کتنا حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب میں کتنا حدیثیں ہیں رفع یدین کی، ایک کتاب میں۔ یہ دیکھیں ابن ماجہ میں، یہ نوٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں، گنتے جائیں کہ یہ کتنا احادیث ہیں رفع یدین کی صحاح ستہ میں۔ 858 نمبر یہ دیکھیں، یہ رفع یدین کے بارے میں ہے۔ 859 نمبر یہ بھی رفع یدین کے بارے میں۔ 862، 863، 864، 864 نمبر حدیث یہ کن سے روایت ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ حدیث ان سے روایت کی گئی ہے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد کو بتا رہے ہیں۔ اگر رفع یدین منسوخ ہو گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی اپنے شاگرد کو؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی نیت کے بعد پہلی تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر بلند ہو جاتے۔ پھر جب رکوع کرنا چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھی اسی طرح کرتے، یعنی رفع یدین کرتے اور رکوع میں جاتے۔ جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے، یعنی اتحیات کے بعد کھڑے ہوتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے۔ یہ کن سے روایت ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھے رہے، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں 864 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پھر کب منسوخ ہوئی ہے یہ رفع یدین؟ اور 866 نمبر دیکھیں، 867، 868 اور 1061 نمبر حدیث ہیں۔ یہ ابن ماجہ میں ہے رفع یدین کی، صرف ایک کتاب میں یہ اتنا حدیثیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حدیثیں ہیں ابن ماجہ میں۔ اور سنن ترمذی میں 255 نمبر، 256، 304 اور 3423 نمبر یہ ترمذی میں ہیں، یہ بھی رفع یدین کے بارے میں ہیں۔ اور ابو داؤد میں کتنا حدیثیں ہیں یہ دیکھیں۔
721 नंबर देखें अबू दाऊद में, 721, 722, 723 और 733, 730, 729, 726 और 744, 745, 761, 957 और 743, 42, 738, 741 और ये सब रफ़ा यदैन के बारे में है। इसमें भी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। और नसाई में, सुनन नसाई में 877 नंबर, 878 नंबर, 879, 881, 882, 890, 1025, 1026 ये नसाई शरीफ में, 1056, 1057, 1058, 1060, 1089, 1103 1144, 1145, 1160, 1182, 1183 यानी 1183, 1264, 1266 ये नसाई में हैं और सही हदीस हैं। सही मुस्लिम में 861, 862, 864, 865 और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 391 और 896 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 401। ये ऐप में देखें या किताबों में देखें और सही मुस्लिम में ये वहाँ मौजूद हैं और सही बुखारी में, और ये जो कुरान के बाद सही तरीन किताब है बुखारी उसमें 735, 736, 737, 738, 739 और इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये हदीस आई हैं। तो ये बुखारी की अहदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं और खुद सहाबी भी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इन्होंने नमाजें भी पढ़ी हैं, आपको देखा भी है, सोहबत भी की है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब हज़रत अबू बकर खलीफा बने तो उनके पीछे भी नमाजें पढ़ी हैं हज़रत उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2.5 साल और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे भी उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी पीछे नमाजें पढ़ी हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी पीछे नमाजें पढ़ी हैं आपने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने। आपने किसी सहाबी को नहीं देखा, खुलफाए राशिदीन को नहीं देखा कि वो रफ़ा यदैन नहीं करते। तो
ان چیزوں سے ثبوت ملتا ہے کہ رفع یدین کبھی منسوخ نہیں ہوا، اور کسی صحیح حدیث میں رفع یدین کی کوئی منسوخیت نہیں ہے، منسوخ ہونے کے الفاظ نہیں ہیں کسی صحیح مستند حدیث میں۔ اور جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی آ گئی ہے صحیح ستہ میں، اور ترمذی میں بھی ہے، تو اور مشکات میں کتنا حدیثیں ہیں مشکات میں، کہ 801 نمبر، 794، 792 مشکات کی حدیث ہے، مشکات شریف کی 792، 793، 794، 795، 797 اور 801 یہ مشکات میں ہیں یہ حدیثیں رفع یدین کی۔ اتنا کثیر تعداد، بہت سی تعداد ہونے کے باوجود، اور یہ حدیث بھی ہے ابو حمید ساعدی کی، جنہوں نے 10 صحابہ کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، تو اور انہوں نے 10 صحابہ نے گواہی دی ہے، شہادت دی ہے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہی تھا، یعنی رفع یدین کا۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفع یدین والی حدیث حسن صحیح حدیث ہے، اور رفع یدین کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عبداللہ بن عمر سے کے والد ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عمر کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، خلیفہ دوم، اور خود اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حمید ساعدی، ابو اسید، سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ، ابو قتادہ، ابو موسیٰ اشعری، یہ تمام صحابہ کرام ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری اور عمیر لیثی رضی اللہ عنہم سے بھی اس باب میں احادیث آئی ہیں، یعنی رفع یدین کے بارے میں ان صحابہ کرام سے بھی احادیث آئی ہیں۔ امام مالک بن انس نماز میں رفع یدین کو صحیح سمجھتے تھے، یہ حضرت امام ترمذی لکھ رہے ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے کہ امام مالک بن انس نماز میں رفع یدین کو صحیح سمجھتے تھے۔ بعض اہل علم جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس، عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہیں، اور یہ رفع یدین کے قائل تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری، عطا، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم بن عبداللہ۔ سالم کون ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، سالم بن عبداللہ، سعید بن جبیر وغیرہ کہتے ہیں، رفع یدین کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں۔ مالک، معمر، اوزاعی، ابن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، شافعی، امام احمد اور اسحاق بھی کہتے ہیں کہ رفع یدین کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی دلیل، ثبوت، یعنی حدیث صحیح ہے رفع یدین کرنے کی۔ اور
عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ عبداللہ بن مبارک، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ اور عبد الرزاق کا بیان ہے کہ معمر بھی نماز میں رفع یدین کو صحیح سمجھتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے جارود بن معاذ کو کہتے سنا کہ سفیان بن عیینہ، عمر بن ہارون اور نضر بن شمیل اپنے ہاتھ اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، اور جب رکوع کرتے، اور جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے۔ تو یہ اتنا ثبوت ہونے کے باوجود رفع یدین کرنے والوں کو اگر ہم اچھی نگاہ سے نہ دیکھیں تو پھر اتنا ثبوت بھی ہیں۔ اور دیوبند کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب درس ترمذی میں رفع یدین کے باب میں بڑی لمبی بحث اور کر کے آخر میں اپنے کمنٹس یعنی رائے اور نتیجہ لکھا ہے درس ترمذی کتاب میں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ آج بھی وہ زندہ سلامت ہیں کراچی میں۔ ان کی کتاب ہے درس ترمذی، انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ ترک رفع یدین پر صحیح مسلم کی حدیث جابر بن سمورہ والی کہ جس میں گھوڑوں کی دم کا ذکر ہے کہ اور نماز میں سکون اختیار کرو، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عند السلام کے بارے میں ہے، عند السلام کے رفع یدین کے بارے میں ہے، اور اس حدیث کو رکوع والے رفع یدین پر یہ حدیث ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، درس ترمذی میں موجود ہے کتاب بھی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ بالغہ میں بھی فرماتے ہیں کہ مجھے رفع یدین کرنے والے پیارے لگتے ہیں بنسبت ان کے جو رفع یدین نہیں کرتے، کیونکہ رفع یدین کی حدیثیں کثیر بھی ہیں اور ثابت بھی ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فتویٰ ہے، کمنٹس ہیں ان کی کتاب حجت اللہ بالغہ میں۔ تو اتنا احادیث ہونے کے باوجود آج ہم رفع یدین کرنے والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 3 امام، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل، یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، اور یہ تینوں رفع یدین کے قائل ہیں، اور تینوں رفع یدین کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی رفع یدین منسوخ نہیں ہوا۔ اور آگے خود شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر، وہ بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ان کی کتاب ہے غنیۃ طالبین، ان میں اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اگر رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے تو یہ امام، تینوں امام رفع یدین نہ کرتے اور نہ لکھتے اور نہ اپنے شاگردوں کو بتاتے۔ کوئی رفع یدین اس ثبوت کے ہونے کے باوجود کوئی رفع یدین منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ یہ 3 امام تو رفع یدین کے قائل ہیں۔ اگر جو چیز منسوخ ہو جاتی ہے وہ پوری امت کی تو منسوخ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے جائز ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، تو یہ نہیں ہے۔ اور
जिस तरह के इस्लाम में पहले कोई मना नहीं था, कोई हुक्म नहीं था शराब हराम होने की, और सहाबा कराम पीते थे शराब, और जब वो मनसूख हो गई, हराम हो गई, मना हो गई, तो पूरी उम्मत के लिए हराम है। ये तो नहीं है कि किसी के लिए जायज़ है और किसी के लिए। जो हुक्म आ गया मनसूखियत का वो ख़त्म, वो पूरी उम्मत के लिए मनसूख है। इसी तरह मुत्ता इस्लाम में पहले जायज़ था, लेकिन मनसूख हो गया ग़ज़वा खैबर वाले दिन, तो पूरी उम्मत के लिए मनसूख है। ये नहीं है कि किसी के लिए जायज़ है और किसी के लिए नहीं। तो रफ़ा यदैन भी कभी मनसूख नहीं हुआ। और 3 इमाम तो कैल हैं, 3 इमाम, और यह खुद इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद और इमाम नसाई वगैरह, ये सब जितना मुहद्दिस हजरात हैं, ये सब रफ़ा यदैन के कैल थे, रफ़ा यदैन उनके साथ नमाज पढ़ते थे। तो इंशाअल्लाह ये हदीसें को आप तहकीक करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, और इन पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है और सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके बारे में तो ये रफ़ा यदैन की हदीसें इतना कसीर तादाद में हैं, और ये थोड़ा सा अर्ज़ है कि क्या ये अइम्मा कराम, हज़रत इमाम बुखारी, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, क्या ये मनसूख हदीस पर अमल करते रहे हैं, मनसूख सुन्नत पर अमल करते रहे हैं? और ख़ुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मनसूख हदीस पर अमल करते रहे अपनी सारी ज़िंदगी। तो गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, और प्यार मोहब्बत से देखना चाहिए। इन अहदीस को पढ़ें, देखें, और रफ़ा यदैन करने वालों को हम बुरी निगाह से ना देखें। वो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और इतना कसीर तादाद में अहदीस मौजूद हैं, और वो सही अहदीस हैं। तो इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और मज़ीद वीडियो देखने का है, देखना चाहते हैं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी सही हदीस आपको इंशाअल्लाह मिलती रहेंगी।